کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حقیقت مطلقہ کی معرفت جب انسان رکھتا ہے، سنیے ذرا، اس حقیقت مطلقہ کی معرفت جب انسان کو ملتی ہے، اس کی زبان کی گویائی الگ ہوتی ہے، اس کی آنکھ کی ایک بصارت الگ ہوتی ہے، اس کو ایک بصیرت الگ ملتی ہے، اس کے بدن کا، اس کے جسم کا، اس کی سوچ کا، اس کی عمل کا ہر پیمانہ جدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک ایسا حسین نقش بن جاتا ہے کہ نظر آنے لگتا ہے کہ خدا کی تجلیات جھلک جھلک کر اس انسان کی آنکھوں سے نور بن کے باہر نکل رہی ہے، یا جسم سے ادا بن کے نکل رہی ہے، یا عقل سے شعور بن کے نکل رہی ہے، یا روح سے نور بن کے نکل رہی ہے۔ یہ ایک حقیقت، لیکن اس کی طرف ہم توجہ دیں گے۔ دو چیزیں میں نے عرض کیا کہ اس کائنات کی تخلیق میں جو ہم اس میں آئے ہیں، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اور اس میں ہم جو رہ رہے ہیں، اس میں مرضی مولا کیا ہے، ہم نے کیسے رہنا ہے، اور اشیاء کی استعمال، چیزوں کا استعمال کس طرح کرنا ہے، مرضی مولا کے مطابق کرنا ہے۔ اب قرآن حکیم، یہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو، تو اس وقت جب ہم مرضی مولا میں ڈل جائیں گے، مولا کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اس میں اتر جانا، اسی کو حقیقی بندگی کہتے ہیں۔ مولا کی، پروردگار کی رضا میں ڈھل جانا، اسی کو کیا کہتے ہیں، حقیقی بندگی۔ اور اسی سے بندہ بنتا ہے، تبھی جا کے خالق رب، خالق بندہ کی معرفت انسان کو حاصل ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو اب دو چیزیں اس وقت ہم جو آگے بڑھنے لگے ہیں، تو پہلی یہ بات کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھے انسان، اور اس میں ہم جو رہ رہے ہیں، اس میں منشائے مولا پروردگار ہم کیسے رہیں، ہم کس طرح رہیں۔ اب یہ دو چیزیں آ گئی، مرضی مولا کیا ہے اور کائنات کی حقیقت کیا ہے۔ یہ دو چیزیں جب ہمارے ذہن میں آ گئی، تو اس کو اللہ نے انسانی رہنمائی کے لیے تین چیزوں کا انتخاب کیا ہے کہ کائنات کی حقیقت کو بھی یہ سمجھے اور مرضی مولا کو بھی یہ سمجھے۔ اس کے لیے تین چیزوں کا انتخاب ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ حواس انسانی، عقل انسانی اور وحی ربانی۔ تین چیزیں، حواس انسانی، عقل انسانی اور وحی ربانی، تین چیزیں۔ اب پوری خطاب کی باقی لفاظی کو چھوڑ دیا کیجیے، جو مقصد کی پوائنٹ کی بات ہے اس کو یاد رکھیے۔ میری ساری خطاب اور ساری گفتگو انہی پانچ چیزوں پہ مرکوز توجہ ہے کہ حقیقت کائنات کیا ہے، اور اس میں ہم جو رہ رہے ہیں، آزمائشی پیریڈ میں رہ رہے ہیں، اس میں ہمارا یہ پیریڈ رہنے کا ہے، یہ کیا ہے، آزمائشی پیریڈ ہے۔ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اور اس کائنات میں ہماری رہنے سہنے اور کامیاب گزر جانے میں مرضی یہ پروردگار کیا ہے۔ بس یہ جو دو چیزیں ہیں، حقیقت کائنات اور مرضی یہ پروردگار، اور ہم گزر رہے ہیں اس وقت کس سے، ایک آزمائشی پیریڈ، اور ہم کچھ نہیں جانتے اتنا سا جتنا حواس استعمال کرنے والے انسانوں کو علم ہوتا ہے، یا جتنا عقل استعمال کرنے والے انسانوں کو علم ہوتا ہے، یا تیسری قسم پڑی وحی ربانی رکھنے والے لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان جہالت کی وجہ سے انسانوں کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ انسان بسبب جہالت انسان کا پجاری بن جاتا ہے۔ انسان بسبب جہالت پتھروں کا پجاری بن جاتا ہے۔ انسان بسبب جہالت درختوں کا پجاری بن جاتا ہے۔ کسی نے سورج میں حرارت دیکھی کہ جس سے پھل پھول اگ رہے ہیں،
اس کو راز سمجھ آیا کہ یہ تو سورج کی روشنی سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ منفعت، اس نے سورج کی پوجا شروع کر دی۔ کسی نے دیکھا کہ سمندروں کے مد و جزر اور یہ لہریں اور یہ موجیں، یہ تموج اور یہ سب چیزیں چاند سے پیدا ہوتی ہیں، اس نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ کسی نے سمجھا کہ یہ درخت صدیوں سے پھل دے رہا ہے اور اس کے اندر مٹھاس اور عجائبات قدرت ہیں، اس نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ کسی نے کہا کہ اس سانپ کے اندر مار دینے والے زہر کی طاقت موجود ہے، اس نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ کسی نے کہا اس آگ کے اندر جلا کر راکھ کر دینے کی طاقت موجود ہے، اس نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ اب سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ 30 کروڑ خداؤں کی بر صغیر پاک و ہند میں پوجا ہوتی رہی۔ اس میں انسان نما خدا بھی شامل تھے اور حیوان نما خدا بھی شامل تھے، جمادات نما خدا شامل تھے اور حیوانات نما خدا بھی شامل تھے۔ بندروں کی پوجا بھی اسی کائنات میں ہوتی رہی، ستاروں کی پوجا بھی اسی کائنات میں ہوتی رہی، سورج اور چاند کی پرستش بھی اسی کائنات میں ہوتی رہی، شجر و حجر کی پرستش بھی اسی کائنات میں ہوتی رہی، آگ تک کی پرستش بھی اسی کائنات میں ہو رہی ہے، مینڈکوں اور سانپ تک کی پرستش بھی اسی کائنات میں ہوتی رہی ہے۔ مگر ہر کوئی یہ پرستش اور یہ پوجا اسی انداز میں کرتا رہا جس انداز میں اس کو حواس رہنمائی کرتے رہے۔ ہمارے پاس کتنے سورسز ہیں، سورسز آف نالج کہہ لیں، حقیقت کائنات کو سمجھنے کے لیے اور مرضی مولا کو سمجھنے کے لیے کتنے ذرائع ہیں علم کے؟ 3۔ پہلا ذریعہ ہے حواس۔ حواس کیا ہے؟ چکھ کے ہم معلوم کرتے ہیں، سونگھ کر ہم معلوم کرتے ہیں، دیکھ کر ہم معلوم کرتے ہیں، لمس محسوس کر کے ہم معلوم کرتے ہیں۔ 5 ذریعے ہیں ہمارے پاس، حواس کا ایک ذریعہ ہے۔ اس ذریعہ سے یہ ذریعہ حیوانوں کے پاس بھی ہے اور انسانوں کے پاس بھی ہے۔ یہ ذریعہ حیوانات کے پاس بھی ہے اور انسان کے پاس بھی ہے۔ حواس سے حیوانات بھی محسوس کرتے ہیں، حواس ہی سے ان کے اندر حصے بھی پیدا ہوتی ہیں، حواس ہی سے ان کے اندر جنسی جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، حواس ہی سے ان کے اندر رحم اپنے بچے سے پیدا ہوتا ہے۔ توجہ دیجئے میری بات پہ، خوب سمجھیے کہ کائنات کی تخلیق کی حقیقت کیا ہے اور مرضی مولا کیا ہے۔ مرضی مولا کو ہم حواس سے نہیں سمجھ سکتے، مرضی پروردگار کو ہم عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ مرضی پروردگار کو سمجھنے کے لیے صرف آخری ذریعہ علم وہ ہے وحی ربانی، کہ ہمارے اللہ کی کیا مرضی ہے، اس پہ ہم تو 3 حواس جب ہمیں معلوم ہو گئے کہ آدم کو برتری کے لیے پھر فرمایا فرشتے کی تخلیق اور پھر آدم کی تخلیق اور فرشتے پہ برتری اور پھر یہ جملہ پروردگار عالم کا کہ ملائکہ جھک جاؤ اس انسان کے آگے، اس کی عظمت کو تسلیم کر لو، اس کی بزرگی کو تسلیم کر لو، اس کی قدرت کو تسلیم کر لو، اس کے اختیارات کو تسلیم کر لو اور اس کی آزادی کو تسلیم کر لو۔ فرشتوں کو کہا اس کی قدرت کو بھی تسلیم کرو، اس کے اختیار کو بھی تسلیم کرو، اس کی آزادی کو بھی تسلیم کرو، سب چیزوں کو تسلیم کرو۔ توجہ دیجیے اس بات پہ۔ اور اس تسلیم کروانے کے لیے ضروری ٹھہرا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اس تسلیم کی طاقت انسان کے اندر پیدا کرنے کے لیے پہلے رب نے آدم کو علم کی طاقت عطا فرمائی، چونکہ علم ہی تسخیر کائنات کا ذریعہ بھی ہے اور سبب بھی ہے۔ علم کے بغیر تسخیر کائنات، وہ علم تجھے خدا یا کائنات کا مادی علم دے دے یا تجھے روح کا باطنی علم دے دے، دونوں علم جس طرف بھی تم جاؤ گے کائنات کی تسخیر کرتے چلے جاؤ گے۔ روح کے علم میں تو نے برتری حاصل کر لی تو باطنی ساری کائنات کی تسخیر تیرے ذمہ ہو جائے گی، اور مادی کائنات کو اگر تو نے مسخر کر لیا تجھے زندہ رہنے کے اصول آ جائیں گے اور دوسروں کو زندگی بانٹنے کے اصول آ جائیں گے۔ تو 5 سورسز ہیں حیات کو کائنات کو پہچاننے کے، یہ ہمارے پاس